والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے اور آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے قرآن کریم میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یقیناً بے شک ہم نے اس مبارک رات میں ہماری جو ہے لوح محفوظ سے کتاب مبین کو ہم نے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ مبارک رات کا ذکر فرما رہا ہے، تو اس میں محدثین اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں آسمانی دنیا پر اس کا نزول فرمایا. اور جو شب قدر کی بات آتی ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا سے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر جو ہے اس کو نازل کیا. تو محدثین اس کا خلاصہ اس طریقے سے فرماتے ہیں. تو اس کے بعد ساری دنیا جانتی ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ شب برات میں بھی اللہ نے جو فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے. تو اس سے محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ نے شب برات میں آسمانی دنیا پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں مکمل اس کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا. تو یہ ہر دو طریقے سے باتیں سامنے واضح ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے محب کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا. اب رہی بات شب برات کے فضیلت کی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 1 سال تک کے جتنے اس کے معاملات ہیں، رزق کا معاملہ ہو، عمر کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں تقسیم فرما دیتا ہے. یہ مبارک رات ہے. اب اس کے اندر فضیلتیں بے انتہا ہیں، اللہ کا کلام ہے، احادیث مبارکہ ہے، صحاح ستہ کی احادیث ہے. محدثین، بڑے بڑے محدثین اس کو ذکر فرما رہے ہیں اس کے باب میں. تو اب اس کے اندر ایک بات جو ہے ہمارے لوگوں میں چل رہی ہے، لیکن کسی پہ تنقید کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو شب برات کا کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے حدیث ضعیف ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے ضعیف احادیث کو ملا کر وہ ساری حدیث جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ حدیث حسن کہلاتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے باتیں کی جاتی ہے. حالانکہ جب یہ باتیں ہمارے درمیان گردش کر رہی ہے تو پھر اللہ کا کلام تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اپنے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، مبارک زندگی ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے. اس رات میں عبادت کرنا اور اہل قبور کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنا، یہ سرور انبیاء کی سنت سے ثابت ہے، آقا و مولا کی سنت ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ صحاح ستہ کی احادیث مبارکہ ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں.
اب کون کیسا کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے بول کے؟ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس معاملے میں شب برات میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے جو ہے عبادت کرنے کے بجائے جاگتے پھرتے ہیں، لہو لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں سے جو ہے سرزد ہوتے رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اہل علم اور اللہ کے برگزیدہ بندے جو ذکر مشغول ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھو اس رات میں ایسے ایسے چیزیں ہو رہی ہے، تو کیا اللہ نے یہ فرمایا؟ تو سیدھا ایک برگزیدہ بندہ جو عبادت میں مشغول ہے اس رات میں اللہ سے اپنی گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ سے عمر میں درازی چاہتا ہے، عمر میں اور رزق میں خیر و برکت چاہتا ہے، ویسے بندوں پہ جو ہے تنقید کا نشانہ سن کر ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کی غلطیوں سے عبادت کرنے کے بجائے، اولیاء اللہ کی بارگاہ پہ جانے کے بجائے، اہل قبور کے پاس جانے کے بجائے وہ اپنے لہو لعب میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں اور خامیوں کی سزا جو ہے اہل علم اور برگزیدہ اور شرافت جو شریف ہمارے بزرگ ہیں ان کو سننا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی خطائیں ہیں۔ تو اس کے معاملے میں جو ہے اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس رات میں جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، لغو ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، لیکن یہ ساری غلطیاں لغو اللہ والے نہیں کرتے، اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں کرتے، اہل علم نہیں کرتے، علماء نہیں کرتے، برگزیدہ بندے ہمارے بزرگ نہیں کرتے، بڑے لوگ نہیں کرتے، لیکن نوجوان وہ غلطیاں کر کے جو ہے اپنے بڑوں کو شرمندہ کر دیتا ہے، اور اس تنقید کرنے والے برابر جو ہے تنقید کا موقع مل جائے تو پھر یہ دو زمانہ ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ستر مزید چاہنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، سچی توبہ پر بندہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن دنیا والے معاف نہیں کرتے۔ دنیا تو جو ہے ایک کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتا ہے، حالانکہ رب العالمین 70 موت زیادہ چاہنے والا ہے، وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میرے بندے تو سچی توبہ کر لے، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، تو کتنا ہی بڑا گناہ ہے کبیرہ کیوں نہ ہو، لیکن تو سچی توبہ کرتا ہے تو پھر میرے توبہ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے ایسی۔ تو اس مبارک رات کی اہمیت اور احترام ہر فرد واحد پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد آقا کی زندگی سے ثابت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جو صحاح ستہ کی حدیث ہے اس کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ آقا و مولا سرور انبیاء کی پیاری پیاری زندگی کے جس کو امام رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھے ہیں، لیلۃ شعبان، شعبان کے تعلق سے آپ نے ایک مکمل باب جو ہے تحریر فرمایا ہے، اور اس باب میں سینکڑوں احادیث آتی ہیں۔ جب سینکڑوں احادیث آتی ہے تو اس باب میں کئی احادیث کو محدثین بیان فرماتے ہیں، باب میں ایک حدیث نہیں ہوتی، سینکڑوں احادیث ہوتی ہے، اور اس سینکڑوں احادیث کا ایک باب باندھا ہے جس کا نام لیلۃ النصف من شعبان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے۔ جب شعبان کی کوئی حقیقت، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو پھر محدثین کے کو کیا ضروری تھا کہ وہ مکمل ایک باب باندھ دیتے؟ اتنے زیادہ اہمیت محدثین نے دی ہے شب برات کی، شعبان کی اس مبارک رات کی اہمیت محدثین نے دی ہے، کئی احادیث سے کئی محدثین نے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ تو میں صحاح ستہ کی بات کر رہا ہوں، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اس میں کہاں ہے، اس میں کہاں ہے۔ لہذا صحاح ستہ کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں میں، اب کسی دنیا کا کوئی ملا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات بیان ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جس کو حضرت عروہ بھی بیان فرمایا ہے ان کے ذریعے سے، کہ جب 15ویں شعبان کی شب ہوئی تو میں نے میرے آقا و مولا کو اپنے بستر پر نہیں پایا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ کو فکر لاحق ہوئی، امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے آقا و مولا جلوہ فروز نہیں ہے مقام پر۔ آپ حیران ہو کر جو ہے تلاش کرنا شروع کی، تلاش کرتے کرتے جو ہے آپ جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ تو جنت البقیع کی طرف دیکھا کہ میرے آقا و مولا اہل قبور کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھائے اور ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اہل قبور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اپنے بندوں کے لیے، امت کے لیے بخشش طلب کر رہے ہیں، امت کی فکر ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آقا مولا وہاں ہیں تو آپ خاموش ٹھہر گئی۔ اس کے بعد سرور انبیاء نے پوچھا، عائشہ صدیقہ کیا بات ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول جو ہے تمہاری حق تلفی کریں گے؟ قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر جاننے والا۔ اب نبی کا کوئی نام، جب نبی کا مطلب ہی یہ ہے تو کیا وہ نبی کا انکار کر دیں گے؟ نبی کا تو انکار نہیں کر سکتے، نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا۔ اور جب اللہ نے ایسا نام ہی ایسا دے دیا کہ جو غیب کی خبر دینے والا ہے تو اب اس کے اندر بحث و تکرار، لہٰذا آپ نے کہہ دیا کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے حق تلفی کریں گے؟ قربان ہو جائیں۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے ساتھ اپنے اللہ کو شامل حال کر کے فرمایا کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے حق تلفی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سارے قرآن میں اپنے ساتھ اپنے محبوب کو شامل رکھا۔ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا نام اپنے ساتھ شامل کرتا ہے۔ اور آقا و مولا بھی، صحابہ بھی یہی عمل اختیار کرتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ، اے میرے آقا و مولا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ صحابہ کا یہ عمل، صحابہ کا یہ عقیدہ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نسبت، اللہ سے جو نسبت ہے وہ آپ نے بیان فرمائی، کہا کہ اللہ سے خطر نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد خلاصہ یہ ہوا کہ محدثین بیان فرماتے ہیں آقا و مولا کا جانا بھی سنت ہے، ان کے دعائے مغفرت کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد اسی مبارک جو ہے احادیث کو کئی صحابہ کرام نے اس کو جو ہے وارد کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ تو یہ عمل ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مبارکہ ثابت ہے کہ آقا مولا نے اس کے فضیلت میں جو ہے کئی بہترین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے نزول فرماتا ہے، اس کے بعد فجر تک اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کہ ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی جو ہے مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا مانگنے والا۔ یہ ندا اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ سے جو ہے فجر تک اللہ تعالیٰ ندا امت مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ہمیں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مانند اپنی امت کی مغفرت فرماتا ہے، امت مصطفیٰ کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میں معاف کروں۔ دیکھیے لہو لعب سے ہٹ کے اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو احادیث سے ثابت ہے، اگر کوئی ضعیف حدیث کہتا ہے تب بھی کئی احادیث ثابت ہیں، ایک حدیث ضعیف، 2 حدیث، 3 حدیث ضعیف، سارے احادیث ضعیف ہیں۔ تو حدیث کا ایک اصول ہے، جب کئی احادیث ضعیف جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، اب اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ جب ایک روایت کوئی ایک شخص آ کر ایک واقعہ بیان فرماتا ہے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں وہ غلط بھی بول رہا ہوگا، لیکن ایک ہی بات کئی لوگ جب بیان کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو ماننا ہمارے لازم ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ہی بات کو کئی لوگ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ عام آدمی کا جب ہمارا مزاج ہے تو پھر احادیث مبارکہ محدثین جو بیان فرما رہا ہے، ایک ضعیف، 2 ضعیف، 3 ضعیف، کئی احادیث، سارے احادیث جو اس فضیلت شعبان کے اندر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ صحیح 6 کی حدیث موجود ہے، امام ترمذی کا باب باندھنا موجود ہے، آقا کی زندگی عائشہ صدیقہ ان کی کا فرمان موجود ہے، سب موجود ہونے کے بعد اگر کوئی پھر اگر ضعیف کہتا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آپ کو اللہ ہدایت دے۔ یہ چیزوں سے جو ہے غیر ضروری الجھنے کے بجائے آپ عبادت پہ توجہ دیجیے، عبادت کریے، اللہ کو راضی کریے، اپنے گناہوں کی تلافی کریے۔ آپ انسان بشر گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتی ہیں، تب بھی تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میرے بندے سے گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتی ہے، اس کے بعد میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں ضرور اسے معاف کروں گا۔ ارے اسی لیے 70 ماہوں سے زیادہ دنیا والے معاف نہیں کرتے، غلطی ہوتی تو دنیا والے معاف نہیں کرتے، کوئی معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کے رسول معاف کرتے ہیں۔
چاہتے ہیں، بے انتہا چاہتے ہیں، اور بغیر کسی غرض کے اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ بندوں کے ساتھ روحانی معاملہ، ایمانی تعلق ہے ہمارا۔ تو اس مبارک رات میں بندہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کوئی لہو لعب وغیرہ نہیں کرتا، تو پھر ہر کوئی جو ہے اس بات پر یہ ماننا پڑے گا کہ الحمدللہ کہ یہ سارے جو ہے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی لہو لعب کا کام نہیں کرتے۔ لہذا اس میں نوجوانوں کے لیے بہت قابل غور بات ہے کہ نوجوان ہمارے جو ہے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجبوراً جو ہے پھر ان کے ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، علماء کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، بزرگان دین کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اسلاف کو، بڑوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی خطاؤں سے یہ سارے معاملات پیش ہوتے ہیں۔ تو لہذا کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کا فرمان بھی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اچھی عبادت کر کے اس کے حبیب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے آپس میں ماحول پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔